الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاہدانہ جو کارنامے غزوہ احد میں آپ نے انجام دیے، اس نے کافروں اور مشرکوں، اسلام مسلمان دشمنوں کی چولوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ بزدلوں کا، کافروں کا شیوا رہا ہے کہ کبھی بھی روبرو مجاہدوں سے مقابلہ وہ نہیں کرتے، ہمت نہیں ہے، وہ جانتے ہیں مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے کہ کبھی بھی باطل کے معرکے کے سامنے یہ ڈٹے رہے۔ اللہ نے باطل کو رسوا کیا ہے، شکست دی ہے۔ مسلمان اپنی تاریخ کو جانے نہ جانے، کافر اس تاریخ کو ضرور جانتا ہے۔ بدر کے زخم ابھی تک نہیں سوکھے ہیں کافروں کے، مشرکوں کے۔ احد کے اندر ان کو جو شرمناک شکست ہوئی تھی، آج تک انہوں نے اس سبق کو نہیں بھلایا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے نام سے عیسائی کا پیشاب خطا ہو جاتا ہے، حضرت محمد بن قاسم کے نام سے، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے نام سے، شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے نام سے، میرے اللہ کی قسم جس زمانے میں حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں شیطان کامتا تھا آپ کے راستے سے اور آپ کے نام سے، اور جس راستے سے حضرت عمر چلتے وہ راستہ چھوڑ کر چلا جاتا تھا، میرے اللہ کی قسم آج بھی
ان مجاہدوں کا دبدبہ اور ان غازیوں کی شجاعت، جرأت اور بہادری کا روب آج کے کافر کے دل میں بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اسی لیے جس کو کہہ سکتے ہیں آپ ہجڑی حرکتیں، نہ مرد والی حرکت، عورت والی بھی، عورت میں شجاعت ہے، عورت تو مرد کو غلام بنانے کی طاقت رکھتی ہے، عورت اپنے وقت کے بادشاہوں کا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، عورت میں بے پناہ صلاحیتیں بھی ہیں، لیکن یہ نامردانہ ہجڑوں والا کام، قرآن جلا دینا، پردے پر پابندی کی بات کرنا، داڑھی پر نفرت کی نگاہیں رکھنا، امامے کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھنا، اور کلام پاک کے مقابلے میں جعلی قرآن، حدیث کے مقابلے میں جعلی حدیث، انٹرنیٹ کے اندر اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر جھوٹی ویب سائٹیں قائم کر نوجوان طبقے کو گمراہ کرنا، گوری اور چونے کی رنگ والی رنڈیوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے مسلم نوجوانوں کو ورغلانا، یہ ہجڑوں والا کھیل ہے۔ بدر میں تو معاذ اور معوذ پوچھ رہے تھے، چچا جان بتائیے کہ ابو جہل کہاں ہے؟ کہا اس سے کیا لینا دینا؟ نہیں چچا جان بتائیے، ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ مسلمانوں کے کارنامے ہیں۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد انگریز قریب نہیں گیا، لمبے لمبے ڈنڈے اور بانس لے کر آپ کے معطر اور آپ کے شہادت کے خون سے رنگ کیا ہوا جسم کو قریب جانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، بانس رکھ کر ہلاتا تھا، اور اس کے بعد اس نے یہ بات مجبور ہو کر کہی کہ زندہ ٹیپو سے جتنا خطرہ ہے، شہید ٹیپو سے اس سے کہیں زیادہ خطرناک خطرہ ہے۔ یہ ہماری طاقت، شجاعت اور جرأت کے کارنامے تھے ہیں۔ کافر اس کو اچھی طرح سمجھتا ہے، اسی لیے چھچوری حرکتیں، نامردوں والی حرکتیں، ہجڑوں والی حرکتیں، قرآن شریف کے پیپر کو والعیاذ باللہ ٹشو پیپر بنانا، AK-47 سے کلام پاک کے اوراق کو ہوا میں فضا میں بکھیرنا، اور مسلم عورتوں کو چیکنگ کے نام پر ایئرپورٹ کے اندر ان کے جسموں کی بے حرمتی کرنا، ہجڑوں والے کام ہیں۔ آئے بدر کے میدان میں، آئے احد کے میدان میں، آئے تبوک کے میدان میں، دیکھ لیں کہ کس کے سینے میں کتنا دم ہے اور رقم ہے۔ تم تیر آزماؤ، ہم جگر آزمائیں گے۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ شامل حال تھی، ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اس قوم پر جتنے حادثے ہوئے اور جتنے فتنے سے یہ قوم دو چار ہوئی، اللہ کی قسم کوئی اور قوم ہوتی اس کا نام و نشان اس دنیا سے مٹ چکا ہوتا۔ کسی زمانے کے اندر LTT کے خودکش حملوں کے ان کی خبریں سرخیوں میں، ہائی لائٹس کے اندر، ٹی وی میں، اخباروں میں، میڈیا میں سرخیوں میں۔ آج کون جانتا ہے کہ LTT کیا تھی، کیا ہے؟ پنجاب کے اندر خالصتان بنانے والے ببر خالصہ کون جانتا ہے؟ سکہ بن چکا تھا، پاسپورٹ بن چکا تھا، ایریا خالصتان کا انہوں نے دنیا کے نقشے کے اندر اپنا بنا چکے تھے۔ کون جانتا ہے خالصتان کیا تھا، کیا ہے؟ ذرا سا ایک حادثہ ہوا سنہرے مندر کا، ان کی تاریخ ختم ہو گئی۔ LTT کے لیڈر کو ختم کیا گیا، ان کی تاریخ ختم ہو گئی۔ تاتاریوں نے مسلمانوں کے خون سے نیل کو، فرات کو سرخ کر دیا، اور مسلمانوں کے اسلامی کتب خانوں کو جلا کر، کلام پاک کے نسخوں کو جلا کر، یہ کہہ کر کہ یہ کلام زندہ رہے گا تو نہ مسلمان زندہ رہے گا،
تو ان کلام پاک کے نسخوں کو، نبی کی سیرت کے کتابوں کو جلا کر فرات میں، نیل میں جو ڈالا، کئی سالوں تک، ہفتوں تک نہیں، دنوں تک نہیں، گھنٹوں تک نہیں، کئی سالوں تک اس کا پانی سیاہ ہو گیا اور کالا ہو گیا تھا۔ لیکن کیا تاتاریوں نے اسلام کا نام مٹانے میں وہ کامیاب ہو گئے؟ مسلمانوں کو ختم کرنے کے اندر وہ کامیاب ہو گئے؟ کتنی تحریکیں وجود کے اندر آئی جن کو آج کوئی جانتا بھی نہیں، پہچانتا بھی نہیں، لیکن طالبان نام کا لفظ، اسے اچھے نام سے یاد کیا جائے، دہشت گردی کے نام سے یاد کیا جائے، آج یہ نام زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ اسلام کے نام سے وابستگی، جرأت کے نام سے وابستگی، شجاعت کے نام سے وابستگی، جہاد کے نام سے وابستگی، شہادت کے نام سے وابستگی، بدر سے رشتہ، احد سے رشتہ، معاذ و معوذ سے رشتہ، خالد بن ولید سے رشتہ، محمد بن قاسم سے رشتہ، آئے نہیں حالات؟ پوری دنیا کے ممالک نے مل کر اس کے وجود کو ختم کرنا چاہا، لیکن آج کہتے ہیں آئیے بیٹھیے، ہم مذاکرات کرنے کے لیے، کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، حکومت کی گدیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی حال کے اندر پاکستان کی امریکہ کی انبن ہو گئی اور انجانے میں امریکہ نے پاکستان کی فوجیوں کے اوپر گولہ باری کر دی، اور پاکستان میں نیٹو جو سپلائی ہتھیار ہوتے تھے، پیٹرول ہوتا تھا اور غذائیں اور کھانے پینے کی چیزیں، پاکستان نے کہا کہ جب تک یہ معاملہ رفع دفع نہیں ہوگا اس وقت تک ہم جو ہے افغانستان کو یہاں سے کوئی چیز سپلائی ہونے نہیں دیں گے۔ پاکستان کی تاریخ پر تاریخ رہی ہے، مشرف جیسے مذلل لوگ اور بے نظیر اور اس کا باپ جیسا سیاہ لوگ، عجیب تاریخ رہی ہے پاکستان کی کہ غدار ملک کے ڈاکٹر عافیہ کا سودا کرنے والے، مجاہدوں کے سروں کا سودا کرنے والے اور باعزت باپردہ باحیا عورتوں کی عصمت اور عفت پاک دامنی کا امریکہ سے ڈالروں میں سودا کرنے والے، یہ کب تک خاموش رہتے؟ آخر کار ابھی جو بیٹھا ہوا ہے بے حیا، اس نے سودا کیا اور نیٹو سپلائی کی اجازت دے دی۔ پہلا جو قافلہ پاکستان کے راستے سے افغانستان کے اندر گیا وہ شاہانہ استقبال کیا، طالبان نے، امامہ والوں نے، پیٹھا والوں نے 33 گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا، جلا کر بھسم کر دیا، 20 فوجیوں کو امریکہ کے واصل جہنم کر دیا۔ آپ کو یہ خبر نہیں ملے گی کہاں سے آ گئی طاقت، کہاں سے آ گئی جرأت؟ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی، وہ متقی ہوتے ہیں، تو متقی ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ کہ جرأت مند ہوتے ہیں، بے باک ہوتے ہیں، مجاہد ہوتے ہیں، غازی ہوتے ہیں، زندگی جینے کی حوث نہیں ہوتی، بیوی کے غلام نہیں ہوتے، اولاد کے غلام نہیں ہوتے، مال و دولت کے پجاری نہیں ہوتے، ان کو عزیز ہوتی ہے تو شہادت عزیز ہوتی ہے، وہ عزت خالص۔ میں بار بار یہ جملہ دہراتا ہوں آپ کے سامنے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا روم کے موقع پر کہ جتنا ان لوگوں کو شراب سے محبت ہے، عاشق کو معشوقہ سے محبت ہے، اس سے زیادہ ہمیں شہادت عزیز ہے، ہم موت کو گلے لگانا چاہتے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی آدمی سب سے بڑی سزا دے سکتا ہے اور سب سے بڑا پنشمنٹ دے سکتا ہے، وہ یہی ہے کہ آدمی کو سزائے موت دے دے، اور مجاہد اس سے پہلے شہادت کا تمنا رکھنے والا ہے، اس سے پہلے شہادت کا تمغہ اپنے سر پر رکھنے والا ہے، اس لیے یہ ہجڑی حرکتیں کرتے ہیں، آمنے سامنے کی جنگ نہیں لڑتے، مسلمانوں پر الزام لگانا، دہشت گردی کا لیبل لگانا، مدارس کو دہشت گردی کے اڈے کہنا، عوامے کو برا کہنا، داڑیاں والوں کو نوکری نہ دینا، امریکہ کے ویزے میں سختی پیدا کرنا، یہ سب چھچوری اور ہجڑی حرکتیں ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نام سے جو جڑ گیا، بدر کے نام سے جو جڑ گیا، احد کے نام سے جو جڑ گیا، ابھی ایک ہفتہ نہیں ہوا
کہ پاکستان کے راستے سے نیٹو جو سپلائی ہتھیارات ہوئے اور وہاں کیمیکل اور پیٹرول اور ڈیزل کھانے پینے کی 33 جو ہے پہاڑ نما سڑکوں کو ایک آن کی آن جلا کر بھسم کر دیا اور 20 فوجیوں کو واصل جہنم کر دیا اور ان کو جہنم رسید کر دیا. ہر آئے دن کارنامے ہیں. باب الاسلام ایک ویب سائٹ ہے, کھولیے گا, ایک گھنٹے کی آپ کو رپورٹ ملے گی کہ 12 بجے سے 1 بجے تک دنیا کے مجاہدوں نے کیا کارنامے انجام دیے, 1 بجے سے 2 بجے تک کیا کارن, روزانہ نہیں, ہفتہ واری رپورٹ نہیں, 1 گھنٹے کی رپورٹ ہے. میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے, اس لیے یہ کم وقت کمینے صرف یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان مر رہے ہیں, مجاہدوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور ان کو قید کیا جا رہا ہے, لیکن جتنے یہ کتے واصل جہنم ہو رہے ہیں, الحمدللہ پوری طور سے کامیابی اب مسلمانوں کی ہے. ایک خبر گھما پھرا کر دکھائی جا رہی تھی, کہتے ہیں کہ ایمان جب چلا جاتا ہے تو شرم اور حیا بھی رخصت ہو جاتی ہے. ایمان اگر رہتا ہے تو شرم اور حیا کا مجسم پہ کر رہتا ہے. آدمی داڑھی مڈاتے شرماتا ہے, یہود و نصارا کا لباس پہنتے شرماتا ہے. اسی لیے فقہا نے کہا اگر کوئی آدمی نماز قضا پڑھ رہا ہے, کسی نے پوچھا تو تال مٹول کر دے, اسے نہ بتائے کہ میں نماز قضا کر رہا ہوں. وہ یوں سمجھ لے چاند کے وقت فجر پڑا, اشراق کے وقت قضا فجر پڑا, بتانے کی ضرورت نہیں, شان پتی جتانے کی ضرورت نہیں. میری فجر چھوٹ گئی تھی, ہم نے جو ہے بیوی کے پیمانوں کو جو ہے لبریز کر دیا, فلاں, ضرورت نہیں ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ چاشت ہے, اگر وہ سمجھتا ہے شراب, اس کو سمجھنے دو, اور اگر پوچھ بھی لے ٹال مٹول کر ٹلا دو, اس لیے کہ قضا نماز پڑھنا عیب ہے, اور عیب کو شان پتی نہیں جتائی جاتی, عیب کو چھپایا جاتا ہے. یہ عیب ہے مسلمان وقت پر نماز نہیں پڑھتا ہے, شرم چلی گئی, حیا چلی گئی, رات شب برات میں پڑھ رہا ہے, تاخراتوں میں پڑھ رہا ہے. وہ کیا ہے بھائی, قضائے عمری پڑھا رہے, ڈوب کر مرنے کی بات ہے کہ مسلمان نماز بھی چھوڑ سکتا ہے. ایمان اور حیا یہ چولی دامن کا ساتھ ہے. انہوں نے خبریں بتائی, ایک عورت کو افغانستان کی سرزمین کے اندر زنا کے جرم کے اندر اسے گولی مار دی گئی. پوری میڈیا نے اس کو سر پر اٹھا لیا اور کہا کہ دیکھو آج بھی یہ پگڑی والے, آج بھی امامہ والے, اور ہندوستان کے اندر بھی اگر کوئی جیسے باغپت اتر پردیش کے علاقے کے اندر وہاں کی پنچایت نے یہ طے کیا کہ ہماری کوئی بچی موبائل کا استعمال نہیں کرے گی, ہماری کوئی بچی بازاروں کے اندر گھومے گی نہیں, پھرے گی نہیں, ہماری کوئی محلے کی بچی اپنے محرم کے بغیر باہر نہیں نکلے گی. ایک شرم کا پیغام, ایک حیا کا پیغام, ایک اسلامی تعلیم پر عمل پیرائی تھی. اور جب پولیس نے اس کے اندر مداخلت کی, وہ درگت کی پولیس کی, انہوں نے تھانے کا وہ گھیراؤ کیا اور رشوت خور ان کمینوں کی وہ پٹائی کی کہ چٹی کا دودھ یاد آ گیا. تو میڈیا والوں نے اس خبر کو کیسے بتایا, طالبانزم یعنی طالبان والی حرکتیں انہوں نے کی ہے, یعنی ہندوستان کے اندر کوئی تشدد کی مثال دیتا ہے تو وہ مثال دیتا ہے. ایک عورت جس نے اقرار کیا کہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا, نہ صرف ایک مرد سے کئی مردوں سے میرے سمبند ہو گئے, ناجائز تعلقات ہو گئے. اس کے بعد ایک مولوی کھڑے ہو کر کلام پاک کی سورہ نور کی آیتیں اسے پڑھ کر سناتا ہے اور اس کا ترجمہ بیان کرتا ہے اور اس سے اقرار کراتا ہے کہ قیامت کے دن تم ہمارا دامن تو نہیں تھامو گے, تم سے زنا سرزد ہو گیا. شواہد موجود ہیں, کلام پاک کی ایک آیت ہے اور اس آیت کے تحت سورہ نور کی تمہیں سنسار کیا جاتا ہے, یعنی تمہیں قتل کر دیا جاتا ہے, ختم کر دیا جاتا ہے. عورت نے اقرار کر لیا, عورت پردے میں رہتی ہے, بڑا مجمع رہتا ہے, کلام پاک کی آیت کی تصدیق کی جاتی ہے, اور میڈیا نے اسے کہا کہ عورتوں پر گولی لگانے کی, عورتوں پر ظلم اور تشدد کی مثالیں افغانستان کے اندر آج بھی کی جا رہی ہے. تو ہم جو ہے اس بے حیا امریکہ سے اور بے حیا نیٹو فوج سے پوچھتے ہیں,
10 साल 13 साल से तुम झक मार रहे हो कि आज इन इलाकों के अंदर इस्लाम के कवानीन नाफिज हो गए, इन इलाकों के अंदर मुल्ला उमर की पर्ची चलती है, इन इलाकों के अंदर काजी जो है इस्लामी काजी है। कहाँ गया तुम्हारा नेटो, कहाँ गए तुम्हारे ममालिक, कहाँ गए तुम्हारे हथियार? ये बेहयाई की बात है कि तुम ये बता रहे हो कि इन इलाकों के अंदर हमारा कुछ नहीं चलता, यहाँ इस्लामी निजाम चलता है, यहाँ इस्लामी कानून चलता है, यहाँ मुल्लाओं की बात चलती है, यहाँ कुरान के अहकाम चलते हैं, यहाँ हदीस के अहकाम चलते हैं। एक औरत के मरने पर इन्होंने वावेला मचाया और जमीन को आसमान पर उठा दिया। बर्मा की सरजमीन के अंदर 30,000 मुसलमानों को उनके घरों को जला दिया गया, इनकी मस्जिदों को मिसमार कर दिया गया, इनके इबादत खानों के वजूद को खत्म कर दिया गया और फिर इनको कब्रिस्तानों से इतना बेदखल किया गया कि लाशों को समंदर पर फेंकने पर मजबूर किया गया। ये लोग न जमीन के रहे, न आसमान के रहे, न समंदर के रहे। इस मीडिया को क्या हो गया कि हिंदुस्तान में फिल्म में काम करने वाला खन्ना नाम का एक मुर्दार कुत्ता जब मर जाता है, मीडिया सोगवार हो जाता है और न्यूज रीडर अपने आंखों से आंसू के कतरे बहाने लगता है। जिसने इंसानों की जिंदगी के अंदर बेहयाई को पैदा किया, जिसने औरतों की जिंदगी के अंदर शर्म और हया के उनसुर निकाल दिए, जिसने अपने फिल्मों के जरिए से मर्दों और औरतों के मिलाप को जायज करार दिया, जिसने मोहब्बत को धर्म बनाया, इश्क को धर्म बनाया, जिसने जिना को हम किया, जिसने शराब को हम किया, जिसने बदकारी को हम किया। इस बर्मा के मुसलमान ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? इस बर्मा के मुसलमान ने कौन सी मंदिर की ईंट को उखाड़ा था? इस बर्मा के मुसलमान ने किसके खून को बहाया था? इस बर्मा के मुसलमान ने तो एक मक्खी को भी कत्ल नहीं किया था, एक मच्छर को भी कत्ल नहीं किया था। आज हजारों लाशों के अंबार कब्रिस्तान में जगह न मिलने की वजह से साहिले समंदर किसी जो है मौत का इंतजार कर रहे हैं, किसी सुनामी का और किसी तूफान का इंतजार कर रहे हैं। एक मुर्दा कुत्ते की मौत पर शोक मनाने वाली कौम और शोक मनाने वाली मीडिया तुम्हें क्यों नजर नहीं आए? बर्मा के मुसलमान ये इंसान नहीं थे, ये बनो आदम नहीं थे, ये इस धरती पर रहने वाली एक इंसान मखलूक नहीं थी। शर्म खत्म हो चुकी, हया खत्म हो चुकी। एक मुर्दार कुत्ते की मौत पर शोकबारी करने वाली कौम और एक औरत को जिना के जुर्म के अंदर इस्लामी कानून को नाफिज किया जाता है, दहशतगर्द साबित करने वाली कौम। आखिर तुम्हें गुजरात नजर नहीं आता, बर्मा नजर नहीं आता, मुल्क शाम बशारुल असद की फौज नजर नहीं आती, ट्यूनिस नजर नहीं आता, मिस्र नजर नहीं आता, अफगानिस्तान, इराक, सोमालिया और फलस्तीन नजर नहीं आता, इराक नजर नहीं आता। एक औरत जो इकरारी मुजरिम है, आका के जमाने में एक औरत आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से अर्ज किया, मुबारक हो पेठे वालों, मुबारक हो दाढ़ियां वालों, मुबारक हो जज्बे जिहाद सरचार कौम, मुबारक हो शहादत के तमगे सजाने वालों, मुबारक हो आखिरत के लिए जीने और आखिरत के लिए मरने वालों। तुम है जोरू के गुलामों, तुम है दाढ़ी बुढ़ो, तुम है दुनिया के पुजारियों। जिंदगी है तो ये है और जो है शहादत है तो ये है कि आज इनके कारनामे कितने अजीज हैं, आज इनका खौफ, आज इनका रोब, आज इनका डर अल्लाह ताला ने कितना अगयार के दिलों के अंदर मुसल्लत कर दिया है। इनके नाम से अंग्रेज भी कामता है, अमेरिका भी कामता है, वक्त का फिरौन भी कामता है, वक्त का दज्जाल भी कामता है, वक्त का हमान और शद्दाद भी कामता है। इन हरामजादों को नजर नहीं आता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमाने की यादें ताजा हो रही हैं। इस कौम को देखकर नौजवान, रमजान का महीना मुमकिन है आज मगरिब के बाद शुरू हो जाए, अपने अंदर औसाफ पैदा कर ले, मिलेगा उतना ही जितना खुदा ने मुकद्दर कर रखा है, जिंदगी मिलेगी उतनी ही जितनी खुदा ने सांसें लिख रखी है, मौत उसी वक्त आएगी जब खुदा ने लिख रखी है, उसी जमीन पर आएगी जिस जमीन पर खुदा ने मुकद्दर कर रखा है। मौत दो मर्तबा नहीं आती, मौत वक्त से पहले और वक्त के बाद नहीं आती। रिस्क को कोई बढ़ा नहीं सकता, रिस्क को कोई घटा नहीं सकता, हमारी जिंदगी की तकदीर पर कोई कलम नहीं चला सकता। ऐसे मुजाहिद,
ایسے غازی، ایسے امامے والے، ایسے سنتوں سے اپنے چہروں کو منور کرنے والے مبارک ہو، مبارک ہو. انہوں نے آقا کے زمانے کی یاد کو تازہ کر دیا. آقا تشریف فرما تھے، ایک خاتون آئی، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، مجھے پاک کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے. چہرے انور کو دائیں کر لیا، دائیں طرف آئی، رائٹ سائڈ آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، مجھے پاک کیجیے. آقا نے چہرے انور کو بائیں سائڈ لیفٹ سائڈ کر لیا، وہاں آئی اور اس نے کہا طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا آقا نے کس چیز نے تجھے مجبور کر رکھا ہے یہاں آنے پر، تیری ناپاکی کیا ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ایک مرد سے ناجائز سمبند بنا بیٹھی، تعلقات قائم ہو چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیرے پیٹ کے اندر اس کے نطفے سے حمل قرار پا گیا ہے؟ اس عورت نے کہا ہاں. نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا نے فرمایا جرم تو تیرا ہے، اس کو کیوں قتل کیا جائے گا؟ جب پیدا ہوگا تو آنا. روایت کے اندر آتا ہے ہر رات وہ عورت رویا کرتی تھی، بولا آج موت نہ دینا، آج ملک الموت کو میرے گھر کے اندر نہ بھیجنا. اس ناپاکی کے اس پاپ کو لے کر میں تیرا منہ نہیں دکھا سکتی، میرے محبوب کا منہ نہیں دکھا سکتی. مولا اتنی مہلت دے دے، یہ زندگی مجھے عزیز نہیں، یہ دنیا مجھے محبوب نہیں، لیکن اس جرم کو لے کر، اس پاپ کو لے کر، اس ناجائز حمل کو لے کر میدان محشر میں جاؤ گی. خدا اس منہ سے میں تیرے عدالت کا سامنا کروں گی، اس منہ سے میں آقا کو چہرہ دکھاؤں گی، حوض کوثر کا جام لوں گی، کس منہ سے میں شفاعت کا پروانہ طلب کروں گی. مولا زندگی نہیں چاہیے، صرف یہ چاہیے اس پاپ سے میں دھلنا چاہتی ہوں. اور جس دن ولادت ہوئی، ابھی ڈلیوری کی، میرے خیال میں ڈلیوری کا درد اور زچگی کا درد ختم نہ ہوا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گئی. آقا آپ نے کہا تھا کہ قصور میرا ہے، بچے کا نہیں، بچہ تو الگ ہو گیا ہے. طاہرنی، مجھ پر حد جاری کیجیے، مجھے پاک کیجیے، مجھے میرے پاک کا پنشمنٹ دیجیے، مجھے میری سزاؤں کی، میرے گناہوں کی سزا دیجیے. اس زمانے کی عورتوں کے اندر شرم تھی، حیا تھی، گناہوں کا احساس تھا. داڑھی بڑھانے والے، نماز کے چھوڑنے والے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، سنتوں کے جنازے نکالنے والے اور دنیا سے محبت کرنے والے، مال و دولت کی پوجا کرنے والے. تیری شرم کو کیا ہو گیا؟ تیری حیا کو کیا ہو گیا؟ تیری غیرت کو کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کو ماں کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے، تمہارے دودھ کی سخت ضرورت ہے. اللہ نے تمہارے سینے میں اس کا رزق لکھ دیا ہے. جاؤ، جس دن دودھ چھوڑے، روٹی کھانے لگے، اس بچے کو لے کر آنا. روایت میں آتا ہے ہر صبح ایک روٹی کا ٹکڑا اپنے بچے کو پیش کرتی. بچہ تو بچہ تھا، اسے کھلونا سمجھ کر پھینک دیتا. اور وہ پہلا دن جب اس نے روٹی کو منہ میں رکھ کر چوسنے کی کوشش کی، دوڑتی ہوئی آئی اور فرمایا طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کیجیے. اور جو وعدہ آپ نے فرمایا تھا کہ بچہ کھانا شروع کر دے گا، آپ مجھے پاک کریں گے. دیکھیے اللہ کے نبی، یہ روٹی کا ٹکڑا ہے، یہ کھجور کا ہاتھ میں جو ہے ٹکڑا ہے، یہ منہ میں رکھ رہا ہے، اب یہ کھا سکتا ہے، اب یہ کھجور چوس سکتا ہے، اب یہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکتا ہے. ان ملاؤں نے، ان امامے والوں نے، آج دنیا کیسی ہے، ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے یہ قوم بچھڑ گئی اور جدید ترقی سے یہ قوم بچھڑ گئی. ان کو زمانے کے کندھے سے کندھا ملا کر چلنا چاہیے تھا، ان کو ابھرتے سورج کی پوجا کرنا چاہیے تھا. لیکن مبارک ہو، تم نے آقا کی زمانے کی یاد کو تازہ کر دیا. اور اس خاتون کو جب سنسار کیا جا رہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفید پاکیزہ چمکنے والے کپڑوں پر خون کا چھیٹا آ کر پڑا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جملہ نکل گیا، ستیاناس ہو، تو نے میرے کپڑے ناپاک کر دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ایسا نہ کہو، اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اس توبہ کو اہل عرب پر، اور ایک روایت میں ہے کہ ساری دنیا کے گنہگاروں پر تقسیم کر دی جائے تو ساری دنیا کے گنہگاروں پر جنت واجب ہو جائے گی.
گناہ کر کے آ کر نبی کے زمانے میں طہارت کا پروانہ لے کر نہ صرف کچھ جنت بلکہ اس توبہ میں اتنی طاقت و قوت کہ عالم کے گنہگاروں کو جہنمیوں کو جنت میں لے جانے کا وہ ذریعہ بنا کرتے تھے. تو یہ مثال انہوں نے ثابت کر دی. اس خاتون نے آیا اور کہا اپنے ملا سے اپنے قاضی سے طہرنی مجھے پاک کرو. آج ہندوستان کے اندر ایک بے پردگی کو ختم کرنے, ایک عورتوں سے موبائل ہٹانے کا جو نظام وہاں پر پنچایت کے لوگوں نے شروع کرنا چاہا, یہاں کی جو ہے ہندو ذہنیت رکھنے والی حکومت نے کیا سلوک کیا, کیا معاملہ کیا. آئندہ چل کر باغپت کی سرزمین کے اندر کتنوں کی گرفتاری ہوگی اور کتنے مدارس کے پر تالے لگیں گے, اللہ حفاظت فرمائے. لیکن انہوں نے مثال قائم کی اور ایک عورت کے مرنے پر واویلا مچانے والا کسی برما کے مسلمان نظر نہیں آئے. بہرحال یہ ہجڑی قوم ہے, نامردی قوم ہے. اس قسم کے چچورے, ذلیل اور ناپاک اور گندی حرکتیں کرنے والی قوم ہے, اس لیے پیچھے سے حرکتیں کرتی ہیں. حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب جماعت نے احد کے اندر کافروں اور مشرکوں کو ان کا پیشاب چاٹنے پر, پاخانہ کھانے پر مجبور کیا, تو میں نے بتایا کہ سلافہ نے قسم کھائی کہ میں حضرت عاصم کی کھوپڑی کے اندر شراب پیوں گی. چنانچہ اس نے ایک پلان بنایا کہ ہمارے علاقے میں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. ایک وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا قاریوں کی جماعت, قرآن پڑھانے والوں کا دستہ ہم پر بھیجیے. حضرت عاصم ابن ثابت کی سرکردگی کے اندر اور آپ کی سیادت کے اندر, عمارت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن طارق, حضرت زید ابن دسنا, حضرت خبیب ابن عدی ایسے عظیم الشان قاریوں کو آپ نے جو ہے دے کر بھیجا. لیکن میں نے بتایا کہ قدام کے علاقے کے اندر یا پت لکھا ہوا ہے, وہاں پر آ کر جب ان کی سازشوں کا پتہ چل گیا تو حضرت عاصم ابن ثابت نے دعا کی تھی, اے اللہ جیتے جی میرا جسم کافروں کے ہاتھ نہ لگے, جیسے کہ شیخ الاسلام بلکہ رئیس المجاہدین حضرت اسامہ یہی دعا کیا کرتے تھے, مولا میرے بدن پر کافروں کا ہاتھ نہ لگے, مشرکوں کا ہاتھ نہ لگے. وہ ان کی قید میں جانے سے بہتر جامع شہادت نوش کرنا پسند کرتے تھے. اگر چاہتا امریکہ حضرت اسامہ کو زندہ گرفتار کر سکتا تھا, لیکن اللہ نے حضرت اسامہ کی دعا کو قبول کر لیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے غفلت کروا دی, انہوں نے شہید کر دی. اور حضرت اسامہ جس منزل کی تلاش میں نکلے تھے اور جو شہادت کا تمغہ اپنے سر کو سجانا چاہتے تھے, اللہ نے ان کی مراد کو پورا کر دیا, اللہ نے ان کے مقدر کو پورا کر دیا. اگر افغانستان کے اندر یا امریکہ کی دھرتی میں آپ کی قبر کو بنایا جاتا, ممکن ہے کل اوباما کے بعد کوئی اور کٹر یہودی وہاں کا پریزیڈنٹ بنتا, صدر بنتا, پھر حضرت اسامہ کی مبارک معطر لاش کو, جس کو حدیث کے اندر کہا گیا کہ زمین پر اللہ نے حرام کر دیا حضرت انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے جسموں کو کھانے سے, اور اسی طریقے سے شہداء کو بھی نہیں کھاتی زمین. کل ممکن ہے کہ کوئی یہودی کتا انتقام کی بھاونا سے حضرت اسامہ کی لاش مبارک کو نکال کر بے حرمتی کرے. اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ان کے دلوں کے دماغ کے اندر ڈال دیا, کہا کہ اسامہ کی قبر رہے گی, لوگ پرستی شروع کر دیں گے اور جذبات بیدار ہوں گے. ان کو کفن میں لپیٹ کر اور ایک جرنیل کے ذریعے سے نماز جنازہ پڑھوا کر ان کو سمندر کے حوالے کر دیا. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اللہ کی امانت کے اندر سمندر میں چلے گئے اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, حضرت اسامہ ہمیشہ کے لیے وہاں جنت کے باغوں میں اور جنت کی کاریوں میں سیر کرنے کے لیے سمندر کے راستے سے چلے گئے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. دنیا کچھ اور سوچتی ہے, اللہ کے سوچنے کا انداز, اللہ کی تدبیر کا انداز کچھ اور ہوا کرتا ہے. چنانچہ حضرت عاصم ابن ثابت کی دعا تھی کہ میری لاش پر ان کے ہاتھ نہ لگے, جی سے جی نہ لگے. وہ واقعہ سن لیا کہ بھیڑوں کے ذریعے سے, مکھیوں کے ذریعے سے, شہد کی مکھیوں کے جتھے کے ذریعے سے اللہ نے حفاظت فرمائی. حضرت عبداللہ ابن طارق, حضرت زید ابن دسنا, حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یہ ڈٹے ہوئے تھے.
ان کو धोखे से पहाड़ के नीचे बुला लिया, कहा कि हमारी जुबान है, हम वादा खिलाफी नहीं करते। लेकिन जब ये लोग नीचे उतरे इनको जकड़ने लगे और रस्सियों से हाथ बांधने की कोशिश की। हजरत अब्दुल्लाह इब्न तारिक ने कहा, लोगों देर क्यों करते हो जन्नत के पाने में, निकलो और इनके सर कलम करो। तो तलवारों को हाथ में ले लिया, तीरों को ले लिया। अब्दुल्लाह इब्न तारिक ने जामे शहादत को नोश कर लिया। अब बच गए थे खुबैब इब्न अदी और हजरत ज़ैद इब्न दसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनके हाथों को बांध दिया गया, इनको लड़ने का मौका और इनको अपनी शुजाअत और बहादुरी के जौहर दिखाने का मौका इनको नहीं दिया गया। अगर एक शेर के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और शेर के आंखों पर और मुंह पर लगाम कर दी जाती है, एक कमजोर चूहा भी उस पर हमला कर सकता है। ये वक्त के शेर थे, ये मुजाहिद थे, ये कुफ्र के ऐवानों को ललकारने वाले थे, लेकिन आज इनके हाथ पैर बंधे हुए थे। लेकिन याद रखिएगा ना इनके चेहरे पर खौफ था, ना इनके पेशानी पर बल थे, इनके चेहरे खिलखिलाने वाले थे, इनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। लग रहा था अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, लग रहा था कि अपनी जन्नत की क्यारियों के अंदर ये जो है सैर व तफरी करने वाले हैं, लग रहा था कि अर्श के नीचे टंगी हुई किंदीलों के साथ ये सब परिंदों के पगोटों में अल्लाह के अर्श का भी तवाफ करने वाले हैं। मुस्कुराते हुए, दनदनाते हुए, चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर, ना बीवी की याद सता रही है, ना औलाद का गम सता रहा है, ना दुनिया छूटने का गम है। बढ़ रहे हैं वो बलदुल अमीन जिसको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आबाद किया था। इनको मक्के के हरम के अंदर ले जाया जाता है और फिर इनको गालियां दी जाती हैं। देखो ये गद्दार है हमारे कौम के, हाथ पैर बंधे हुए थे, अगर हाथ खुला रहता या पैर खुले रहते ये लोग जान लेते आज किस शेर से इनका पाला पड़ा है, आज किस गरीब बहादुर और जामे शहादत के तलबगार मुजाहिद और गाजी से इनका वास्ता पड़ा है। अरे इनके हाथ पैर तो बंधे हुए थे, फिर इनकी बोली लगने लगी, कौन इनको खरीदेगा, कौन इनका जो है मामला करेगा। सफियान इब्ने उमैया बिन खल्फ का बेटा था। ग़ज़वे बदर के अंदर यही सहाबी ने हजरत ज़ैद इब्ने दसना ने इनका कत्ल किया था। उमैया बिन खल्फ जो एक नंबर का इस्लाम मुसलमानों का दुश्मन था, उसे वासिले जहन्नम किया था। उसके बेटे के दिल के अंदर बाप के इंतकाम की भावना जगी, कहा ज़ैद इब्ने दसना को मैं खत्म करूंगा, मैं उनको जो है कत्ल करूंगा। तो कुछ लोग कहने लगे अल्लाह के हरम के अंदर ये काम नहीं किया जा सकता। मकाम तनईम में हुदूद हरम के बाहर हजरत ज़ैद इब्ने दसना को सफ़वान इब्ने उमैया अपने गुलाम के साथ लेकर गया और वहां पर हाथ पैर खोल दिए गए, सूली पर लटकाने के लिए ले जाया गया। तो हजरत सुफैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद हजरत सुफियान ने कहा रुको इसे सूली ना दो, ये बड़ा अक्लमंद जरी बहादुर लड़का है, कल हमारे काम आएगा। हजरत ज़ैद इब्ने दसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, इस मकाम पर अगर तुम्हारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके लाया जाए, क्या ख्याल है आपका? हजरत ज़ैद इब्ने दसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो चेहरे पर मुस्कुराहट थी, चेहरे पर इत्मीनान और ईमान की लहरें और जन्नत की बशारत सुनने के लिए जो कान मुश्ताक थे, अचानक आपके तेवर बदल जाते हैं, पूरी कुव्वत के साथ बलगम और थूक मुंह के अंदर लाते हैं और सुफियान के अबू सुफियान के मुंह पर थूकते हैं। सुफियान सफ़वान इब्ने उमैया के मुंह पर थूकते हैं कगार कर और कहते हैं कबीर है मेरे महबूब मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जगह लाने की बात कर रहा है। मेरे रब की इज्जत और जलालत की कसम, आपके पैर पर कांटा लगने पर सौदा करेगा, मैं इस पर भी राजी नहीं होगा। अबू सुफियान ने कहा कि बाकी दुनिया में कोई किसी को चाहता है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों की मिसाल न दुनिया में मिलेगी, न पिछली तारीख हिस्ट्री के अंदर मिलेगी। बहरहाल आपको शहीद कर दिया गया। हज़रत ज़ैद बिन दसना रज़ी अल्लाह ताला जामे शहादत नोश कर लेते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक पर कांटा चुभने का तसव्वुर आपने बर्दाश्त नहीं किया, आपको इस मकाम पर खींच कर लाने का तसव्वुर आपने बर्दाश्त नहीं किया। वो मंजिल आ चुकी थी, वो घड़ी आ चुकी थी, वो सांस आ चुकी थी, सिना के आपने उसको बड़े पुरतबाग अंदाज के अंदर उसका इस्तकबाल किया और उसको सीने से लगाया। मुसलमानों, तुम तबूक को नहीं देख सकते, ओहद तो देख नहीं सकते, और इतनी जुर्रत
اور बेबाकी और हिम्मत तो नहीं है कि तुम इन पगड़ियों वालों का साथ दे सको। कम से कम रमजान मुबारक की जो मुकद्दस सातें और मुबारक सातें अनकरीब हमारे ऊपर साया फिगन होने वाली हैं। रमजान मुबारक अपने शान जलाल और जमाल के साथ, अपनी रहमतों और बरकतों की वुसअत के साथ जो हमारे पास आने वाला है, मुसलमानों कम से कम इसका शान इस्तकबाल करो, इसका इकराम करो, इसका एहतराम करो। और ये रमजान मुबारक वो है कि खास तौर से इनमें दुआएं अल्लाह तबारक ताला कबूल फरमाते हैं। इनमें दुआ करो, मौला हिजड़ापन हमारी जिंदगी से निकाल दे, बुज़दिलानापन हमारी जिंदगी से निकाल दे, माल और दौलत की मोहब्बत ऐ रब्बे कायनात हमारे दिलों से निकाल दे। और फिर इसके साथ वो मामला करो कि जब ये रुखसत हो तो हमें दुआएं देता हुआ जाए। मुसलमानों, आज तरावी आती है, चली जाती है, शुरू में 5-10 रातें मसाजिद भरी हुई रहती है, शहरी इफ्तारी के अंदर अजीब किस्म का मौसम दिखाई देता है। 10-15 रोजे होने के बाद ये सूरज को जवाल लग जाता है और ये रमजान लगता है रमजान का महीना नहीं, सफेद सिमट जाती हैं, नमाजी सुखड़ जाते हैं, शहरी इफ्तारी की बरकतों के बरसने वाले बादल थम जाते हैं। अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, एकम रमजान से लेकर आज की मगरिब से लेकर ईद उल फितर तक मुनाफिकों की चाल ना चलो, मुनाफिकों की चाल ना चलो, चलते थे और कुछ कदम आगे बढ़कर कहते थे इन्ना बुयूतना औरा वमा हिया बिऔरा इन युरीदूना इल्ला फिरारा, के मैदान जिहाद में जाकर कहते थे हमारे घर खाली हैं, और ये कहकर मुजाहिदों को तन्हा छोड़कर वो अपने घर आते थे। रमजान को तन्हा छोड़कर, तरावी को तन्हा छोड़कर, शहरी इफ्तारी को तन्हा छोड़कर, रमजान के रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से खलासी के परवाने और एतकाफ को तन्हा छोड़कर गद्दारों, मुनाफिकों, वापस न जाना अपनी बीवी की तरफ, वापस न जाना अपने माल की तरफ, वापस न जाना अपनी दौलत की तरफ। एक ही तरह जो पहली तरावी में कैफियत, तीसरी तरावी के अंदर वही कैफियत, पहले रोजे के अंदर जो हमारी जो है हसास बशाश होने की कैफियत, वही कैफियत। बेजार न होना, इससे मायूस न होना और इससे भागना नहीं। मुसलमानों, कभी हमारी तारीख ये रही है कि हमारे तरावी, हमारे रोजे और हमारे रमजान की रहमतें बरकतें तो दूर की बात, बुजुर्गान दीन ने एक वाकया लिखा है कि एक बुजुर्ग को एक नौ मुस्लिम मिला। नौ मुस्लिम जानते हैं, जो काफिर था, मुशरिक था, गैर मुस्लिम था और वो मुसलमान हो गया। उस बुजुर्ग ने उस नौ मुस्लिम से पूछा तुम्हारे इस्लाम लाने का कारण क्या है, तुम्हारे इस्लाम लाने का सबब क्या है? उसने कोई और सबब नहीं बताया। मुसलमानों, उसने ये बताया कि 29वीं शाबान थी, शाबान की 20 पर 9वीं तारीख थी। एक जम्मे गफीर, एक बहुत बड़ी मुसलमानों की तादाद, कोई अपने मकान की छत पर, कोई मस्जिद की छत पर किसी चीज का इंतजार कर रहा था, एक दूसरे को तजस्सुस की निगाह से देख रहा था और पूछ रहा था क्या तुम्हें नजर आया, क्या तुम्हें नजर आया, कहीं की क्या खबर है, दिल्ली की क्या खबर है, जो है पंजाब की क्या खबर है, चेन्नई की क्या खबर है। एक किस्म की तशवीश है, एक किस्म की तलब है, एक किस्म की तड़प है। आखिर ये लोग आज आसमान से क्या चाहते हैं? लोग अपने कारखानों की तरफ जमीन में दौड़ते हैं, किसान अपनी खेत की तरफ जमीन में दौड़ता है और मानो दौलत के पुजारी किस जमीन के ऊपर सरमाया लगाते हैं। ये कौन सी पागल कौम है, ये कौन सी मजनून कौम है, ये कौन सी दीवानी कौम है, आसमान से किस चीज का इंतजार कर रही है? एक मुसलमान ने बताया कि अभी हिलाल रमजान शुरू होने वाला है, हिलाल रमजान की रूयत होने वाली है। अचानक किसी ने कहा अल हिलाल मरहबा मरहबा, खुशामदेद खुशामदेद। अब चेहरों की रंगत बदल गई, चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई, इधर से उधर तक जो है लोग जो है मुआनका करने लगे, मुसाफहा करने लगे। ये क्या दीवाने हैं, हर जो है महीने के अंदर ये हिलाल आता है। आज कौन सा हिलाल आ गया, ये क्या रहमतें लेकर आया, ये क्या कमाल लेकर आया, ये क्या जादू और जो है ये क्या खरकुलादत चीज लेकर आया? तो एक मुसलमान ने बताया ये अपने अंदर तरावी का पैगाम लेकर आया, ये अपने अंदर जो है सहरी इफ्तारी का पैगाम लेकर आया, ये कलाम पाक की तिलावत का पैगाम
पैगाम लेकर आया। ये गरीबों की हमसारी, बेवाओं की हमदर्दी, यतीमों के सर पर हाथ रखकर जो है खैरखाही करने का पैगाम लेकर आया। ये तरावीह की लज्जतें लेकर आया, ये सहरी इफ्तारी के मजे लेकर आया। अरे तुम नहीं जानते बाबा, 11 महीने का हिलाल और होता है, रमजान का हिलाल क्या और होता है। तरावीह एक हिंदू क्या जाने, मुसलमान ही नहीं जानता कि तरावीह क्या होती है। आया सब लोग पढ़े तो ये भी पढ़ लिया, कुछ लोग भागे तो ये भी भाग गया, 4 पढ़कर वो भागा ये भी खिसक गया, 8 पढ़कर कोई भागा तो ये भी भाग गया, 10 पढ़कर कोई भागा तो ये भी भाग गया, 4 दिन वो आया तो ये भी आया। बेचारे नौ मुस्लिम को, उस गैर मुस्लिम को क्या पता। तो उसने पूछा तरावीह क्या होती है, सहरी क्या होती है, इफ्तारी क्या होती है। तो उन्होंने कहा कि आओ हम बताते हैं। रमजान शुरू हो चुका था, सहरी का मंजर, इफ्तारी का मंजर, तरावीह का मंजर, नमाज का मंजर दिखाया। तो कहा क्या मुझे इजाजत है कि मैं अपने धर्म पर रहते हुए इसको आजमा सकता हूँ। अरे लोग तो औरतों की शैदाई है, दीवाने हैं। ये कौन से लोग हैं कि रोजे की हालत में बीवी से दूर रहने का हुक्म दिया गया और आसमान में हिलाल को तलाश कर रहे हैं। शहवतों की वजह से कत्ले आम होता है, औरत की वजह से फितने फूटते हैं और औरत से दूरी के लिए, हिलाल के लिए बेताब है। लोग तायुष के लिए, इस पापी पेट की पूजा के लिए और लज्जत भरी ग़िज़ाओं को खाने के लिए हलाल और हराम की तमीज नहीं करते। और ये लोग हिलाल के पैगाम से अपनी भूख को मारना चाहते हैं। कड़ाके की गर्मी के अंदर लू चलते वक्त अपने हलक को सुखाना चाहते हैं। क्या है, मैं भी रोजा रखना चाहता हूँ, मैं भी तरावीह पढ़ना चाहता हूँ। उसने जो तरावीह पढ़ी और उसने जो रोजा रखा और उसने जो सहरी इफ्तारी के मंजर देखे, इमाम साहिब से कहने लगा, इमाम साहिब आज भरे मजमे के अंदर मैं कहता हूँ कि इस सहरी इफ्तारी और हिलाल रमजान को देखकर मेरे दिल में और मेरे खून के कतरे कतरे के अंदर ईमान की मोहब्बत पैदा हो चुकी है। हाथ बढ़ाइए इन मुसल्लियों के सामने, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, अपने आबा अजदाद के धर्म को छोड़कर आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को मैं कबूल करता हूँ। इतना कहना था, सारे मुसल्लियों ने नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदाएं से मस्जिद गूंज उठी और कलिमा तय्यबाएं पढ़ चुका। मुसलमानों, एक वक्त वो था हिलाल रमजान गैरों को इस्लाम की दावत देता था। सहरी इफ्तारी के मनाजिर और तरावीह के मनाजिर लोगों को इस्लाम के दावत देते थे। आज टीवी मुसलमान की बंद नहीं होती, आज मुसलमान दाढ़ी मुंडाना बंद नहीं करता, आज मुसलमान जो है गाने बजाने बंद नहीं करता, आज मुसलमान रमजान गैर रमजान का फर्क नहीं करता, बल्कि रमजान के अंदर समोसों के दाम बढ़ जाएंगे, खजूरों के दाम बढ़ जाएंगे, सब्जियों के दाम बढ़ जाएंगे और ये बकरों के और गाय के गोश्त हलाल जानवर के जो आजा हैं और जिलों के अंदर 100 रुपए, तो क्यों मुसलमान रोजा रखता है। इफ्तारी के वक्त जो समोसा 7 रुपए में मिलेगा, तरावीह के बाद होलसेल में 3.5 रुपए को। क्यों? इसलिए कि मजबूरी है। मुसलमान रोजों के जरिए से अपने रोजेदार भाइयों का कत्ल कर रहा है, रोजेदार भाइयों का खून चूस रहा है। एक वक्त वो था कि इन रोजों से गैर कलिमा पढ़ा करते थे और आज भी इस रमजान की हैबत, इस रमजान की बरकत, इस रमजान की नूरानियत मैं समझता हूँ वो अपनी ताकत खोए हुए नहीं है। अभी 2-4 दिन पहले एक फाइनेंस की कंपनी में जो मुसलमानों को ऑटो वगैरह फाइनेंस पर सप्लाई करते हैं और कर्ज पर, उधार पर, सूद की शरह पर वो देते हैं। ये अलग बात है कि फाइनेंस पर ऑटो लेना हराम है, फाइनेंस पर घर लेना हराम है, फाइनेंस पर और सूद पर कारोबार करना हराम है, मां से जिना के बराबर है। लेकिन हिंदू उसको तो गुनाह नहीं समझता, हिंदू तो उसे समझता है मैं खैर खाही कर रहा हूँ, मैं गरीब के सर पर हाथ रख रहा हूँ। अखबार के अंदर न्यूज आई और वो न्यूज ये थी कि रमजान के महीने के अंदर हम कोई गाड़ी को सीज नहीं करेंगे। रमजान के इकराम में, एहतराम में, काफिर के दिल में आज भी रमजान का इकराम है और रमजान का एहतराम है। मुसलमानों, एक मर्तबा इस रमजान के होकर तो देखो, यकसूरी के साथ करो, बोझ समझ कर नहीं बल्कि लज्जत समझ कर, अल्लाह की इबादत समझ कर रोजे रखो। अरे
بنگلور کے روزے بھی کوئی روزے ہے جن علاقوں کے اندر گرمی ہو رہی ہے بھائی وہاں 18 گھنٹے کے کئی ملک ایسے ہیں 18 گھنٹوں کا روزہ جو ہے 14 گھنٹوں کا روزہ اور لو ایسے کہ کوئی آدمی گھر سے باہر نکلے حلق سوکھ کر کاٹا ہو جائے. الحمدللہ بڑا اچھا موسم ہے, برسات کا موسم ہے, ٹھنڈا موسم ہے. اپنے کاروبار میں تخفیف کرو, ہو سکے تو بند کر دو, سفروں کو ختم کر دو, پوری توجہ کلام پاک کی تلاوت پر, ذکر و اذکار پر, درود پاک کے پڑھنے پر, تراویح پر ایک جگہ شروع کرو اسی جگہ ختم کرو. اور کوئی بزرگ ہمارے باہر سے آنے والے ہیں ان سے وابستگی پیدا کر دو. دیکھو پھر حدیث پاک میں آقا نے فرمایا جس کا رمضان جس حالت میں گزرتا ہے یہ بیمہ ہے, یہ انشورنس ہے بقیہ 11 مہینوں کا. اگر میرا اور آپ کا رمضان عبادتوں کے ساتھ, لذتوں کے ساتھ, ایمانی حلاوتوں کے ساتھ, تراویح کے ساتھ, ختم قرآن کے ساتھ, علماء کے بیانات سننے سنانے کے ساتھ, نمازوں کے اہتمام کے ساتھ, تقوی طہارت کے ساتھ 11 مہینے اللہ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ تیرے 11 مہینے کو خیریت کے ساتھ گزارنا میری ذمہ داری. تو دکان کھول نہ کھول, تو ہاسپٹل جا نہ جا, تیری صحت, تیری عافیت, تیری عزت, تیری مال و دولت, تیرے اہل و عیال کی ذمہ داری اللہ لیتے ہیں. یہ انشورنس کا بیمہ کا مہینہ ہے. خیر و عافیت کے ساتھ, سکون کے ساتھ اور جی لگا کر اذان ہوتے ہی مسجد کے اندر چلے جاؤ. یہ نہیں کہ آپ نماز کا جو ہے وقت کا انتظار کر رہے ہیں. ارے رمضان کا مہینہ تو اللہ کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ مہینہ قرآن کا مہینہ. ارے یہ رحمت کا مہینہ, یہ مغفرت کا مہینہ, یہ جہنم سے خلاصی کا, سحری کا, افطاری کا, تراویح کا مہینہ. یہ مہینہ وہ کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں. یہ مہینہ وہ کہ جنت کو اس کے لیے سنگار کیا جائے. جنت خود سوری ہوئی چیز, لیکن رمضان کے لیے اس کو اور سنوارا جاتا ہے, اور معطر کیا جاتا ہے, اور مزین کیا جاتا ہے. ایک اللہ والے حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ, کچھ لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں, کچھ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی عاشق رسول نہیں تھے. یہ سب فیصلے قیامت میں ہو جائیں گے. احمد رضا خان کہاں جائیں گے, غلام محمد قادیانی کہاں جائے گا, مودودی صاحب کہاں جائیں گے, تھانوی کہاں جائیں گے. ہم کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اگر کوئی کہتا ہے حضرت تھانوی نے کفر یا کلمات کہے, اگر سمجھنے والا بندہ ہے ہم سمجھا دیتے ہیں بھائی اس جملے کا یہ معنی ہے اور یہ مطلب ہے. جیسے کہ میں نے 2 جمعہ پہلے بتایا تھا کہ حضرت نے کہا کہ نماز میں عورت کا تصور آ جائے, مباشرت کا, ہم بستری کا, نماز نہیں ٹوٹتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ہم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ حضرت کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے, حضرت کے کہنے کا منشا کیا ہے. بہرحال اگر کوئی سمجھنے والا بندہ ہو سمجھائیں, اگر حجت کرنے والا ہو کہیں ہم حضرت تھانوی کے نسخے سے ہم نہیں پیدا ہوئے, ان کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے. ہم کہیں گے حضرت تھانوی نے گستاخی کی وہ جہنم میں جائیں گے, حضرت قاسم نانوتوی نے غلطی کی وہ جہنم میں جائیں گے, نہ وہ ہماری خبر میں آئیں گے نہ ہم ان کی خبر میں جائیں گے. یہ کہہ کر بات کو ٹلا دیجیے گا. سمجھنے والا بندہ ہے اس کو سمجھائیے گا. یہ غیر مقلدوں کی جو جماعت ہے اللہ نے ان پر جو ہے مہر لگا دی. اب یہ قیامت تک سمجھ نہیں سکتے. اب ان کو سمجھنے سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہے لکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, جاؤ بھائی جو تم کر رہے ہو قیامت میں فیصلہ ہوگا. سمجھنے سمجھانے والی قوم ہو اس کو سمجھا جا سکتا ہے, یا تو ہماری غلطی یا تو سامنے والے کی غلطی حجت پر آ جائے, خیل و خان پر آ جائے, لڑائی کرنے پر آ جائے. کہے بھیا تو ہی حق پر ہے. اگر تو کہتا ہے حضرت تھانوی نے کفر یا کلمات کہا, میرا بھی ایمان ہے حضرت تھانوی نے کہا تو وہ جہنم میں جائیں گے. میں کون ہوتا ہوں ان کا وکیل, میں کون ہوتا ہوں. قیامت کے دن حضرت نوح بیٹے کے کام نہیں آئیں گے, حضرت ابراہیم اپنے والد کے کام نہیں آئیں گے. ہم کون, حضرت تھانوی کی وکالت اور وہ ہماری وکالت. سمجھنے والا ہے تو سمجھائیں گے اس لفظ کا یہ معنی, اس جملے کا یہ معنی. لیکن اللہ نے وہ شان رکھی تھی آپ کی. ہمارا تو بھائی ایمان ہے اور ہمارا حسن عقیدت ہے کہ جگر مراد آبادی کی 2 ہی چیزیں دنیا کے اندر مشہور تھی. ایک ان کی شراب نوشی, ان کو
محفل مشاعرے کے اندر لایا جاتا تھا تو چل کر آتے تھے اور اس کے بعد اتنا کل ہو جاتے اور اتنا نشے میں مخمور ہو جاتے کہ ان کو جو ہے کسی لکڑی کے اندر رکھ کر جنازے میں رکھ کر ان کو واپس لے جانا پڑتا تھا. ایک ان کی شاعری اور ایک ان کی شراب نوشی. لیکن ہدایت کے فیصلے ایسے بھی ہوتے ہیں, توبہ کے دروازے ایسے بھی کھلتے ہیں, دل میں تڑپ ہو, دل مچلتا ہو اور دل کے اندر ندامت ہو اور دل میں شرمندگی ہو, اللہ غیب سے راستے کھولتے ہیں. ایک رمضان تو کیا, ایک جو ہے حضرت تھانوی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے فرما دیتے ہیں. وہی مجذوب رحمت اللہ علیہ جو حضرت تھانوی کے پسندیدہ آپ کے شاعر تھے, حضرت مجذوب ان کا لقب تھا, بڑے عمدہ اشعار کہا کرتے تھے. حضرت کا ایک شعر ہے جس کو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہا, اگر یہ شعر بازار کے اندر بکے میری ساری پراپرٹی دے کر اس شعر کو میں خرید لوں گا. اب تمنا درد دل کی نہ رہی, اب تو خلوت ہو گئی. یہ کوئی شعر ہے, مجھے یاد نہیں رہتے اشعار. کہنا کا مقصد یہ تھا کہ اللہ ہے اور میں ہوں, اب دل کی ہر تمنا اب رخصت ہو چکی, اب تو خلوت ہو گئی, تو آجا. اس قسم کے الفاظ ہیں, نہ بیوی کی تمنا, نہ مال کی تمنا, نہ زر کی تما, کوئی چیز نہیں ہے. اگر قارون کا خزانہ بھی آ جائے, نمرود حامان سداد کی جنتیں بھی آ جائیں, حضرت تھانوی نے کہا تمنا اب دل کی رخصت ہو چکی, اب تو آجا, اب خلوت ہو گئی. آئے میرے اللہ, کب تک یوں منہ چھپاتا پھرتا رہے گا, میں کب تک تجھ سے بھاگتا رہوں, آجا آجا, یہ خلوت ہو گئی. یہ حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ کا شعر تھا. جگر مراد آبادی کے حضرت مجذوب سے اچھے تعلقات تھے. حضرت مجذوب سمجھتے تھے کہ جگر مراد آبادی کا داڑھی مڈانا, جگر مراد آبادی کا فسق و فجور اور شراب پینا اور بے نمازی ہونا, یہ سب ان کو کھلتا تھا. ایک دن انہوں نے کہا جگر مراد آبادی سے کہ بھائی حضرت تھانوی سے کیوں نہیں ملاقات کر لیتا, حضرت اشرف علی تھانوی سے کیوں نہیں ہاتھ ملا لیتا. جگر مراد آبادی نے کہا میں شرابی کبابی, کہا ذکر و اذکار کی خانقاہیں چلانے والا, نہ میری ہمت تو نہیں ہو رہی ہے. فیصلے ہو چکے تھے اللہ کے یہاں ہدایت کے. جگر مراد آبادی نے اشعار کے اندر اپنے دل کا درد سنایا اور کہا کہ میرے شراب کے پیمانے لبریز ہو چکے ہیں. اے ساقی, اگر تم مجھے شراب پلا کر نشہ مدہوش نہیں کر سکتا تو ذکر و اذکار کے نشے سے مجھے مدہوش کر دے, مجھے دنیا سے مٹا دے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو شعر و شاعری سے انسیت تھی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے پلٹ کر کاغذ کے اندر جواب لکھا, اب اس دنیا میں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی, نہ شعر و شاعری, نہ میکشی, نہ بادہ نشینی, کچھ اشعار سے وہ جو یاد نہیں ہے. یہ پلٹ کر حضرت جگر مراد آبادی کو لکھا. حضرت جگر مراد آبادی نے جب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا جواب دیکھا, حضرت مجذوب کے توسط سے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کے اندر پہنچ گئے. اور جب پہنچے, کہتے ہیں کہ بزرگوں کی نگاہ کے اندر بھی ایمانی طاقت اور ایمانی فراست ہوا کرتی ہے. نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ان کی مجلسوں سے ایمانی حرارت تازہ ہوتی ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں جا کر جگر مراد آبادی کی کیفیت بدل گئی اور بیعت توبہ کی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر فرمایا کہ میں آج سے شراب نوشی پر توبہ کرتا ہوں اور دعا کیجئے اللہ میری شراب کی عادت چھڑا دے, اللہ تعالیٰ میرے چہرے پر سنت لے آئے, اللہ تبارک تعالیٰ مجھے حج کرا دے. 3 دعائیں آپ نے کروائی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے 3 دعاؤں پر آمین کہا, چہرے پر داڑھی بھی آ گئی, حج کی سعادت بھی نصیب ہو گئی. اور ایک مغفرت کی بات کی, کہا جب 3 میں سے 2 ہو گئی, ایک اللہ کی مغفرت کا معاملہ انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا. نمازی بن گئے, داڑھی رکھنے والے بن گئے. شراب پینے والا جب شراب چھوڑ دیتا ہے اس کا جگر خراب ہو جاتا ہے, اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. ایک حکیم اجمل نے آپ سے کہا کہ کچھ تھوڑی پی لیا کیجیے, اس سے آپ کی زندگی میں اضافہ ہو جائے گا. جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس پینے سے کتنے دن میں جی سکوں گا, فرمایا کچھ زندگی اور مل جائے گی. جگر مراد آبادی تو شاعر تھے,
برجستہ کہا خدا کی نافرمانی میں شراب پی کر زندگی گزارنے سے خدا کی اطاعت میں اسی لمحے مر جانا مجھے بہتر ہے. یہ کہہ کر آپ نے حکیم کے اس مشورے کو ٹھکرا دیا اور اس کے بعد جب آپ تائب ہو گئے, داڑھی آپ نے رکھ لی, نمازی بن گئے اور حج کی سعادت سے مالا مال ہو گئے, تو ایک مرتبہ اس زمانے کے اندر ٹانگا تھا, گھوڑے کی گاڑی, بیل کی گاڑی تھی, بیٹھ کر جا رہے تھے. زمانہ شعر و شاعری کا تھا. ٹانگا چلانے والا, بیل گاڑی چلانے والا, وہ جو ہے ایک اشعار جو ہے ایک شعر ریپیٹ کر 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 دوہرا کر اپنی زبان سے کہہ رہا تھا, ہم جائیں گے دیکھیں گے جگر کا تماشا, ہم جائیں گے دیکھیں گے جگر کا تماشا. سنا ہے کہ وہ کافر مسلمان ہو گیا ہے. اتنا کہنا تھا, کہیں رونے کی اور ہچکیوں کی آواز آنے لگی. یعنی حضرت جگر مراد آبادی کے توبے کے چرچے, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے رجوع ہونے کے چرچے, حضرت مجذوب کے ساتھ جانے کے چرچے پورے مراد آباد میں, پورے ہندوستان کے اندر ہو چکے تھے. تو تاغا, وہ جو تانگا چلانے والا تھا بیل گاڑی, وہ کہہ رہا تھا ہم جائیں گے دیکھیں گے جگر کا تماشا. سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا ہے. اور جب پلٹ کر دیکھا جگر مراد آبادی تھے, رو رہے تھے, فرمایا ہاں میں جگر ہوں, اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے. تو اس نے ایک آہ بھری اور کہا اللہ تعالیٰ بھی ہدایت کے کیسے کیسے فیصلے فرماتے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے, ایک اللہ والے کا ہاتھ تھام کر ایک جگر مراد آبادی جیسی شرابی اور فاسق فاجر گنہگار شخصیت کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے کر سکتا ہے, توبہ کے دروازے کھول سکتا ہے. رحمتوں کا بہنا, برکتوں کا بہنا, قرآن کا بہنا, تراویح کا بہنا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے جو ہے جنت میں جانے کا مہینہ. اللہ تعالیٰ آ کر خود پوچھتے ہیں ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا, روزی طلب کرنے والا, بلکہ آقا نے کہا جو مہینہ پائے اور مغفرت کا پروانہ حاصل نہ کرے وہ تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے. جبریل امین کے اس کہنے پر آقا نے آمین فرمایا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایسے مہینے سے جو دوستی کرے گا, دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا, اس کی صحبت اختیار کرے گا. جگر مراد آبادی حضرت مجذوب کی انگلیاں پکڑ کر حضرت تھانوی کا ہاتھ تھاما, اس کی زندگی بدل گئی. ہم رحمت کے اشرے کا ہاتھ تھامے, ہم مغفرت کے اشرے کا ہاتھ تھامے, ہم تراویح کو سینے سے لگائے, ہم قرآن کو سینے سے لگائے, ہم سحری اور افطاری کے جو ہے مناظر کو ہم آنکھوں کے سامنے ان کے جلووں کو دیکھے کہ ہماری زندگی بدل نہیں سکتی. آج دنیا کا کافر, آج دنیا کا فاسق, آج دنیا کا باطل ہم کو للکار رہا ہے, ہم کو بھوک رہا ہے. ہر آئے دن جس مسلمان کو چاہے جہاں سے چاہے اٹھا لیا جاتا ہے. مسلمانوں کی اربوں کی کھربوں کی ایسی پراپرٹی جو ہمارے مسلم حکمرانوں نے اور ہمارے آبا اجداد نے مسجد کے نام پر, درگاہ کے نام پر, وقف کے نام پر جو قوم و ملت کے نام کیا تھا, آج اس کو کافر اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہے اور مشرک اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہے. اگر یہی زمین مسلمانوں کو مل جائے تو کسی مسلمان کو دکان چلانے کی ضرورت نہیں, کسی مسلمان کو کارخانہ کھولنے کی ضرورت نہیں. ہندوستان کا مسلمان اگر اس کو اوقاف کی پراپرٹیاں, مسجدیں, جائیدادیں اگر اس کو واپس مل جائیں, ملنا مقدر ہے, ضرور ملے گا انشاءاللہ. یہ وقتی ان کے حر میں ہیں اور انشاءاللہ سپریم کورٹ کا بھی آرڈر ہے کہ وقت کی پراپرٹیاں یہ اوقاف کے حوالے کر دی جائیں گی. ہر مسلمان خود کفیل ہو جائے گا, کوئی فقیر نہیں رہے گا, کوئی زکات کا مستحق ان کے اندر نہیں رہے گا. لیکن اس وقت کچھ اوقاف کی دھاندلیوں کی وجہ سے, کچھ مسلم منسٹروں کی خیانت کی وجہ سے, مسلمان قوم کے ساتھ غداری کی وجہ سے, یہ جو اسلام کے نام پر, یہ جو مسلمان اللہ کے نام پر حلف لیتے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر عہد و پیمان کرتے ہیں, انہوں نے مسلمانوں کی قوم کا سودا کیا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ جنگل کے اندر ایک کلہاڑے سے ایک درخت کو کاٹا جا رہا تھا, تو اس درخت نے کہا کہ کلہاڑے کو جب الزام لگایا, درخت نے کہا کہ بھائی تم مجھے کیوں کاٹتے ہو, تو آپ نے وہ مشہور بات سنی کہ تیرے حصہ لکڑی کا جب تک مجھ میں نہیں ملتا تو نہیں کاٹا جاتا. مسلمانوں کی تباہی, مسلمانوں کی بربادی
اور مسلمانوں کے اوقاف کی پراپرٹی کا جو نقصان ہے ان مسلم وزراء کی غداری کی وجہ سے یہ ضمیر فروش مسلمانوں کے قبرستانوں کا سودا کر کر، مساجد کا سودا کر کر، مدارس کا سودا کر کر، اوقاف کی پراپرٹیوں کے اندر دھاندلی کر کر اگر یہ نہ کرتے، میرے رب کی قسم ان کے باپ کی مجال نہیں تھی کہ یہ اپنے اوقاف کی پراپرٹیوں میں مندر اور معبد خانے تعمیر کرنا تو دور کی بات، ایک اینٹ وہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ ہمارا بھی جو مسئلہ آپ نے سنا کہ ہاروہلّی کے اندر جو مسجد ہے یہ اوقاف کی پراپرٹی ہے، کرناٹک کے ہر مسلم منسٹر کو فلاں کو فلاں کو فلاں کو فلاں کو جتنے نام آپ یاد کر سکتے ہیں وہاں کے ذمہ دار ان کے قدموں کو، ان کے جوتوں کی دھول کو سرما بنا کر آنکھوں کے اندر لگا لیا۔ پہلے دن کہتے ہیں ہم ساتھ دیں گے، دوسرے دن سوٹ کیس پہنچتا ہے، بکبوٹ سے کچھ رشوت ملتی ہے، حرام کے لقمے کھا کر یہ برسوں تک حرام کے لقمے کھا کر یہ برسوں تک یہ جو ہے اس کا سودا کرتے رہے۔ اللہ جس سے چاہے جب چاہے کام لے لیتے ہیں۔ اس وقت اقلیتی چیئرمین انور مان پاڑی نام کے ایک صاحب آئے ہیں، میں ان کے تقوی کی، ان کے تہجد کی، ان کے حلال و حرام کی زندگی کی میں کوئی ضمانت، کوئی ولایت کی ڈگری دینے والا نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرناٹک کے سرزمین کے لیے یہ انور مان پاڑی یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے، میری آواز ان لوگوں تک جو ہے وقت کی پراپرٹی کے مسائل سے دو چار ہیں، اغیار نے قبضہ کر لیا ہے یا مسلمانوں نے اپنے مکانات اثر و رسوخ کے بل بوتے پر انہوں نے تعمیر کر لیے ہیں۔ اللہ نے انور مان پاڑی کو جو منگلور کا رہنے والا ہے الحمدللہ اس مسجد کے ایک قدیم مصلی جن کو نورانی مسجد کی نورانیت سے میں تعبیر کرتا ہوں جناب عتیق صاحب جو ان کے پرسنل سیکرٹری صاحب ہیں اور ان کے مشیر خاص ہیں، ان کے اندر بھی تقوی کے آثار ہیں، یہاں کے بیانات کے آثار ہیں۔ انور مان پاڑی کو انہوں نے متحرک کیا اور انہوں نے فعال بنایا، ایکٹیو بنایا۔ اس نے صاف کہا میں خاندانی کروڑ پتی، ارب پتی، خرب پتی ہوں، مجھے اوقاف کی ایک اینٹ بھی نہیں چاہیے۔ پولیس والے آئے، ایس پی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس آیا اور اس نے سیلوٹ نہیں مارا۔ انور مان پاڑی نے کہا پہلے سیلوٹ مارنا بعد میں بات کرنا۔ اس نے کہا صاحب میں تم کو نہیں جانتا، تو انہوں نے کہا اپنی وردی نکال دے، جو پولیس افسر منسٹروں کو نہیں جانتا، اقلیتوں کے چیئرمین کو نہیں جانتا، اس کو جو ہے یہ وردی میں نہیں رہ سکتا۔ میں نے اس جیسا بے بات اوقاف کے مسئلے کے اندر جرأت مند میں نے نہیں دیکھا۔ اس نے قسم کھائی ہے کہ ہاروہلّی کی عیدگاہ کے اندر وہ عید کی نماز پڑھ کر رہے گا، وہاں اس نے بڑے بڑے چیئرمینوں کا اور بڑے بڑے ڈی سیوں کا اور سپرنٹینڈنٹ آف پولیسوں کا، تھانے داروں کا پیشاب قطع کروا دیا ہے۔ اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا ایک اپنا مسئلہ ہے، میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، آپ جس محلے سے آئے ہیں آپ کے محلے کی وقت کی پراپرٹی کا کوئی مسئلہ ہو، اس منبر رسول سے میں ضمانت دیتا ہوں کہ انور مان پاڑی اور ان کے جو متعلقین جب تک رہیں گے انشاءاللہ یہ حق آپ کو مل کر رہے گا۔ اللہ نے اس کو اوقاف کے زمینات کے معاملے میں کرناٹک کے مسلمانوں کے لیے کہا جا سکتا ہے اس معاملے کا ٹیٹو بنا کر بھیجا ہے۔ نماز کی، چہرے پر سنت کی، بیوی کے ساتھ معاملے کی ہم نے کچھ نہیں دیکھا، لیکن برسوں سے اس ہاروہلّی کے اوقاف کی پراپرٹی میں ایک ایک منسٹر، وہ نام آیا آپ کے ذہن میں، وہ منسٹر بھی، وہ MLC کا نام آیا وہ منسٹر بھی، وہ بیاس کا نام آیا وہ منسٹر، اللہ کی قسم غداری کی دھوکہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام لوگوں کو جمع کر لو، تمام لوگوں کو جمع کر دیا تو اس نے کہا اپنے ہاتھ سے چمے گوڑا کے کارخانے کو آگ لگا دیں گے، لیکن اس نے کوفہ کے لوگوں کی طرح بلا کر تمام لوگوں کو، مسلمانوں کو پولیس سے بھڑوا دیا اور اپنا فون اور اپنا موبائل آف کروا دیا۔ خدا نہ کرے ایک پتھر اگر پولیس پر چل جاتا، اس کے شوگر کے کارخانے پر چل جاتا، فرقہ وارانہ فساد کی آگ بھڑکتی۔ ایک ایک غدار، ایک ایک چور، حرام خور ہیں، ان میں کوئی مخلص نہیں ہے، کوئی مخلص نہیں ہے۔ سب کو پیسہ چاہیے، سب کو دولت چاہیے۔ اگر یہ سچے ہوتے ہمارے قبرستانوں کی زمین، ہماری مسجدوں کی زمین، ہمارے اوقاف کی پراپرٹی کا سودا کافر کی کوئی باپ نے ایسے لال کو جنم نہیں دیا ہے جو ہماری مسجد کی، ہمارے مدرسے کی، ہمارے وقت کی پراپرٹی کی ایک چٹکی اٹھا لے۔ میں سلام کرتا ہوں انور مان پاڑی کی جرأت اور ہمت اور اس کی بے باغی پر، اور دعا کرتا ہوں اللہ تجھ میں اخلاص اور ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ تو نے تو وعدہ کیا ہے
इस वादे को पूरा कर दे। इंशाअल्लाह कर्नाटक की सरजमीन के अंदर तुझे नुमाया कर कर एक वो मुसलमान मिनिस्टर जो मुसलमानों की हमदर्दी के नाम पर मुसलमानों के ओर से जीत कर आया है, जिस तरीके से मीना की सरजमीन पर जूते बरसाए जाते हैं शैतान पर, जिस तरीके से मीना के अंदर 3 जमरात पर पत्थर शैतानों पर मारने की अलामत के तौर पर मारा जाता है, अनवर मान पाड़ी जिस दिन ये किला पता हो जाएगा, ये दीवार टूट जाएगी, ये जमीन मुसलमानों को मिल जाएगी, और वो चीख चीख कर कहता है मुसलमान बुज़दिल हो चुका है, कम हिम्मत हो चुका है, मेरे रहते हुए आओ। मैं और जो भी जो है मुसलमान जाता है हमारे सामने फौरन डीसी को फोन करता है, इनकी जमीन इनके हवाले करो, पुलिस को कहो कि वो मुदाखलत ना करे। ये अल्लाह की बड़ी नेमत, अल्लाह की रहमत, और हमारे इस मस्जिद के जो मुसल्ली अल मुत्तकी परहेजगार जनाब अतीक साहब जो उसके मुशीर खास हैं और पर्सनल सेक्रेटरी हैं, ये इनकी सोहबत का नतीजा है। आप दुआ करें अल्लाह ताला मुसलमानों के इनके जरिए से मसाइल औकाफ के हल फरमाए। और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अगर अनवर मान पाड़ी आपकी दरखास्त को रिजेक्ट करता है, रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करता है और आप उस तक आपको पहुंचने नहीं देता, मुझे कहिए, उसका गिरेबान पकड़कर आपके कदमों पर मैं सजदा करवाऊंगा, आपकी जो है जूतों की खाक चाटने पर मैं मजबूर करवाऊंगा। वादा तेरा क्या हुआ, तेरी जुर्रत को क्या हुआ, तेरी बेबाकी को क्या हुआ। इस बीजेपी और इस जो है इस मुसलमानों से मुतासिब कौम के साथ इसने रहते हुए इस तख्त पर यह कारनामा अंजाम देना, मैं समझता हूं कि हजरत टीपू से कहीं जाकर इसकी नस्ल मिलती होगी, वरना जितने स्थानों को आजमाया, अदालतों को आजमाया और सियासतदानों को आजमाया, सबने गद्दारी की है, सबने मुसलमानों के साथ बेवफाई की है, सबने कहा हल कर देंगे और दूसरे दिन उनका रवैया बदल जाता है और दूसरे दिन हमारे साथ बुरा सलूक करने लगते हैं, हमें दफ्तर से भगा देते हैं। आप ये ना समझना अनवारे हरम के नाम पर चंदा लेकर दबा कर बैठ गए। हर दिन हर रात हम जो कर रहे हैं कोशिशें, इस सिलसिले में हमारे साथी अपने दुकानों को, कारखानों को बंद कर कर जो डीसी के, कमिश्नर की और एसपी के ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि 99% बज़ाहिर काम हो चुका है। अल्लाह की जात से उम्मीद है रमजान की बरकतों और रमजान की रहमतों के सदक़े में कर्नाटक की सरजमीन तक जहां तक मेरी आवाज जा रही है, वक्त की सरजमीन पर हमारे आबाददार मसाजिद और मदारिस की प्रॉपर्टी पर किसी कुत्ते ने कब्जा कर रखा है या किसी ने अपने बैल या जानवर भी बांध रखे हैं, अनवर मान पाड़ी के पास जाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है। अभी वो पिछली पीर को यहाँ फ्रीडम पार्क के पास उसने एहतजाजी जलसा रखा था, कौन जाता है? सब सियासतदानों से मायूस हो चुके हैं, सब पुलिस वालों से मायूस हो चुके हैं। ऐसी मायूसी और तारीख रात के अंदर एक सितारा कहता है मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा, अब मुसलमानों को यकीन नहीं आ रहा है। मैं कहता हूँ मुसलमानों वो सितारा सच्चा है, मुसलमानों वो सितारा तुम्हारा रास्ता बताने वाला है। उसने कसमें खाई है कि मैं खुद खानदानी करोड़पति हूँ, मुझे अल्लाह की जमीन हड़पने की, मुझे कौम का माल खाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना सख्त रवैया डीसी को उसने फोन किया कि तुम कहाँ हो? उसने कहा वो जो स्वामी जी हैं वो बिड़ती के अंदर, उस मामले में जरा कोर्ट को जा रहा हो। हमारे सामने साथियों के सामने उसने फोन किया, डीसी अगर तुझे अपने ओहदे पर बाकी रहना है, अपनी नौकरी को बचाना है, तो मैं हारोहल्ली से रामनगर आने तक तुझे कुर्सी पर बैठा होना चाहिए। अगर तू नहीं मिलेगा तो फिर देख ले तेरा अंजाम क्या होगा। इतना ललकार कर जुर्रत के साथ बेबाकी से बात करने वाला, पुलिस डिपार्टमेंट को पेश करने वाला, एसपी को ललकारने वाला। एक दिन बरसात हो रही थी, उसके कंचों ने, कांस्टेबलों ने छतरी पकड़ा, अरे तुझे जो वर्दी पिलाई गई है छतरी पकड़कर ये दुल्हनों की तरह, औरतों की तरह चल निकल एक छतरी, देख मैं भी नौजवान तू भी नौजवान, आप बारिश में भीगेंगे, कौन का मसला है, देख फला जगह पर साईं बाबा की प्रॉपर्टी का मसला, मैं धर्म को नहीं देख रहा हूँ, सच्चाई को देख रहा हूँ, साईं बाबा की प्रॉपर्टी साईं बाबा के मानने वालों को दे रहा हूँ।
तुम भी धर्म को नहीं देखना, मजहब को नहीं देखना, ये प्रॉपर्टी मुसलमानों की है, मुसलमानों को देखना। और मुसलमानों एक इन जायज जगह तुम लोगे, खुदा की रहमत और मदद हट जाएगी। तो मैं समझता हूँ ये रहमत है। मैं इंटरनेट के जरिए से, सीडी के जरिए से मेरी बात जहां तक जा रही है, अनवर मान पाड़ी को रहमत समझे और खुदा की रहमत का फरिश्ता समझे, और अल्लाह की जात से 100% उम्मीद है कि जब इस किस्म के बेदाग जुरतमंद मिनिस्टर मैदान अमल में आ जाते हैं, अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत आने लगती है। और इंशाअल्लाह हारोहल्ली की मस्जिद का जो मसला है, बहुत जल्द उम्मीद है कि उसने फिरौनियत की जो दीवार को कायम किया था, वो दीवार मुनहदिम हो जाएगी। और बहुत जल्द अल्लाह की जात से उम्मीद है अनवार हरम का काम दोबारा शुरू होने वाला है। बहरहाल हमसे ईमान जाता है, हमसे तकवा जाता है, हमसे बुजुर्गों की सोहबत जाती है, हमसे रमजान का इकराम और एहतराम रुखसत होता है, ईद की बरकतें खत्म हो जाती हैं, अल्लाह वालों की सोहबत से दूरी इख्तियार करते हैं, जुर्रत और बेबाकी खत्म हो जाती है। अय रमजान का महीना, इससे वाबस्तगी इख्तियार कर लो, इससे करीब हो जाओ और इसके बिल्कुल रहमतों से और इसकी बरकतों से वाबस्ता हो जाओ। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह फरमाते हैं जो तक़वे को इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसके वहम गुमान में भी नहीं, ऐसे इल्म के रास्ते, तक़वे के रास्ते, रिज़्क़ के रास्ते और ऐसी फुतूहात अल्लाह उसको देते हैं कि इसके वहम गुमान में भी नहीं है। हजरत अक़दस मौलाना कासिम नानोतवी रहिमहुल्लाह ताला, मैंने फरमाया कि एक पंडित ने आपको कहा कि ये कुरान तुम्हारे इंसानों का बनाया हुआ है, अगर ये अल्लाह का बनाया हुआ होता, इसमें डाउट्स ना होते, इसमें गलत बातें ना होती। कहा कि कैसे? फरमा कहने लगा इस स्वामी ने के पंडित ने कि कुरान में सूरह रहमान के अंदर फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कहकर अल्लाह की नेमतों को बयान किया गया है कि देखो ये जन्नत अल्लाह की नेमत है, ये हूर अल्लाह की नेमत है, ये बागात अल्लाह की नेमतें हैं। बात तो समझ में आती है। हादिही जहन्नमुल्लती, ये जहन्नम है जिसका तुमसे वादा किया गया और इसके अंदर भड़कने वाले शोले हैं। और फिर कभी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कि तुम रब की किन किन नेमतों से, ये भड़कने वाले शोले, ये जहन्नम की आग और ये जहन्नम का खतरनाक मंजर, कभी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, रब की किन किन नेमतों से तुम इनकार करोगे? ये क्या हुई नेमत? हजरत अक़दस, मैंने कहा ना अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करो, अल्लाह का जो महला आ रहा है इसकी रहमतों बरकतों से, तो तुम्हारे सामने जो मुनाजिर होगा, तुम्हें शोबे मुनाजरा में दाखिले की जरूरत नहीं, अल्लाह दिलो दिमाग पर वो कैफियतें पैदा कर देगा कि तुम खुद जवाब दे दोगे। और अगर तक़वा इख्तियार ना करोगे, हक के रास्ते के अंदर, सच्चाई के रास्ते के अंदर भी मक्खी की तरह कहते रह जाओगे। लोग कहते उसने मुझे सवाल किया, अरे कमीने तुझे उसका जवाब, गैर मुक़ल्लिदों के सवाल का जवाब मालूम नहीं? तुझे हरामखोर के सवाल का जवाब, एक सवाल का जवाब नहीं देते। अपना माल, अपनी दौलत, अपनी जोरू, अपने बच्चे, इनके बारे में हर एक आदमी मुनाजिर है। मुनाजिर दीन के बनो, मुनाजिर इस्लाम के बनो, वकील कुरान के बनो। जोरू का वकील मुहाफिज अल्लाह भी है, बच्चों का निगहबान अल्लाह है, वो कर लेगा हिफाजत। अगर ये वकालत करोगे, ये वकालत खाली रह जाएगी। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अरे बेवकूफ, एक आदमी सफर करता हुआ जाता है, जाते जाते एक रास्ते से वो समझता है यहां मंजिल मेरी शॉर्टकट पड़ेगी, इस रास्ते से जाऊंगा 4 किलोमीटर, ये रोड से जाऊंगा 2 किलोमीटर। एक बच्चा खेलता हुआ, क्रिकेट खेलता हुआ मिलता है। चचा जान कहां जा रहे? कहा भाई इस रास्ते से जा रहा हूं। मत जाइए चचा जान, वहां अजदा है। मत जाइए चचा जान, एक बहुत बड़ा खड्डा आग का है। मत जाइए चचा जान, अगर आप जाएंगे चोर उचक के लुटेरे आपको उचक लेंगे। हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस बच्चे का अपने चचा जान को उस आग से मुतनब्बे करना, चोरों से मुतनब्बे करना और उस गड़े से मुतनब्बे करना कीचड़ के, और वहां जो है जो डाकू हैं, लुटेरे, उनसे डराना, ये अल्लाह की नेमत नहीं है?
اللہ تعالیٰ ہم کو ڈر رہا ہے کہ تم سدھر جاؤ. اگر تم نہیں سدھرو گے تمہارا قدم جہنم کی طرف جائے گا, تمہارا قدم بھڑکتے ہوئے شعلوں کی طرف جائے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان, رب کی کن کن نعمتوں سے تم انکار کرو گے. جس رب نے خبر کے پرچے کو یہ دنیا کے اندر کھول دیا, ایگزام کے پرچے کو اگر کوئی لیک آؤٹ کر دے اس کو سزا دی جاتی ہے, لیکن خبر کے پرچے کو جس رب نے لیک آؤٹ کر دیا, یہ دین, یہ اسلام, یہ دھرم, یہ مذہب غیب پر ہے, لیکن اس نے لیک آؤٹ کر دیا کہ جنت میں یہ ہے, جہنم میں یہ ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, ارے بے وقوف, رب کی کن کن نعمتوں سے انکار کرے گا. جہنم اگر خفیہ بتا دیتا کیا ہے معلوم نہیں, ہو سکتا ہے غفلت میں کوئی انسان جہنم میں قدم رکھ دے. بتا دیا کہ آگ ہے, بتا دیا سانپ ہے, بتا دیا بچھو ہے, بتا دیا اژدے ہیں, بتا دیا پیپ ہے, بتا دیا غسیل ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, میرے بندے اللہ کی نعمتوں سے کن کن نعمتوں سے تو انکار کرے گا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا, ایسا جواب دیا. یہ جو ہے پنڈت جو سوامی جی تھا, اس کے لگام لگ گئی اور یہ لاجواب ہو گیا. اللہ کی مددیں, اللہ کی نصرتیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل حال ہوتی ہیں. یہ جو تیمور لنگ آپ نے سنا ہوگا, ایک بادشاہ, اس زمانے کے اندر بادشاہوں کو ممالک کے فتح کرنے کا جنون تھا. جسے آج 30-40 کی سائڈ لیا, 150 کی سائڈ لیا, 1 ایکڑ سائڈ لیا, 1 باغ لیا, 10 باغ لیا, 1 درجہ بنا, 2 درجہ بنا, ہرس الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے اس مال کی کثرت نے, یہ قبر کی مٹی تمہارا منہ بند کرے گی. عورت کو مال دلاؤ, بس یہ جو بالیاں ہے, یہ جو تارا, یہیں پر بات. اب دوسرے نمبر پر لاسٹ یہ دلا دو. تیسرے نمبر پر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, قبر کی مٹی ہی اس کا منہ بند کر پائے گی. تیری جائیداد کی طرف, تیری پراپرٹی کی طرف, تیرے روپے پیسوں کی طرف, حتی زرتم المقابر. تیمور لنگ علاقے پتہ کرتا, اور جب کوئی علاقہ پتہ ہوتا تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ سب سے پہلے علماء کو قتل کرتا. اسے معلوم یہ علماء زندے رہیں گے, مسلمانوں کو بھڑکاتے رہیں گے, عوام کے اندر جذبہ جہاد بیدار کرتے رہیں گے. اس کے لیے کوئی بہانہ چاہیے تھا. اس کے پاس درباری ملا تھے, وہ عجیب و غریب ٹیکنیکل پیچیدہ الجھن والے کوشچن رکھتے, اور ان مولویوں کو, ان علماء کو تیمور لنگ کے دربار میں بلایا جاتا, اور یہ درباری ملا ان سے سوال کرتا, اور جب وہ جواب نہیں دیتے تو پھر تیمور لنگ کہتا کہ تم کیسے عالم ہو, ہمارے درباری مولوی کے سوال کا جواب نہیں دیے, وہی قتل کر دیتا. ابن شہنا رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ ہیں, اللہ والے ہیں, فقیر ہیں, اور جو ہے متقی پرہیزگار ہیں. جب اس نے ایک علاقہ پتہ کیا تو ابن شہنا رحمت اللہ علیہ کو قتل کرنے کے ارادے سے دربار میں بلایا, اور یہ درباری جو ملا تھا یہ کئی دنوں سے اسٹڈی کر رکھا تھا, تیاری کر رکھی تھی. ابن شہنا بڑا عالم, بڑا فقیر, متقی پرہیزگار, ایسا ویسا سوال کریں گے جواب دے دے گا. تو چنانچہ اس نے سوچ سمجھ کر بڑے رائے مشورے سے ایک سوال اس نے بنایا تھا. ابن شہنا رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں, تیمور لنگ اور درباری ملا گزارا. ابن شہنا نے سلام کیا, تیمور لنگ نے جواب دیا, کہا کیا بات ہے, کہا ہمارا ملا سوال کرے گا, تم جواب دینا. ایسی باتیں انشاءاللہ آپ کو یہاں رمضان المبارک کے اندر عشاء کی نماز 8:30 بجے, اور اس کے بعد تراویح, اور اس کے بعد انشاءاللہ حالات حاضرہ پر جو وانٹڈ مطلوب بیانات ہیں, سمجھ گئے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ برحق, معراج کا واقعہ برحق, لیکن معراج کا واقعہ رمضان میں کیا ضرورت ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ٹائم پاس کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ چل رہا ہے. آج ضرورت کیا ہے امت کو, آج امت کس چیز کی پیاسی ہے. الحمدللہ حالات حاضرہ پر بیان کے لیے تراویح اور وتر کے بعد یہاں بیان کا نظم ہے. عورتوں کا فقہا نے کہا کہ مسجد میں آنا مکروہ ہے, لیکن یہ جو داہنا حصہ ہے یہ داخل مسجد نہیں ہے. ابھی اس کا معاملہ طے نہیں ہوا, سودا طے نہیں ہوا,
داخل مسجد نہیں کیا گیا ہے. اس اسکول کے اندر جہاں اسکول چلتی ہے عورتوں کا نظام ہے. میری درخواست ہے اگر آپ ہمارے چاہنے والے ہیں, اپنے آپ کو مرید کہتے ہیں, تو میں آپ کو اس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ برسات ہو یا کوئی مشکل ہو, اپنا نظام 7 بجے ختم کر دیں, عورتوں کو لے آئے. اس جو ہے محفل میں کچھ تو وہ پائیں گے, کچھ تو دین سے ان کو واسطہ پڑے گا. سال کے 11 مہینے ریموٹ لے کر صوفے پہ بیٹھ کر یہ رنڈیوں کے ناچ گانے دیکھنے والے ممکن ہے کسی واقعے سے جگر مراد آبادی ایک شعر کے ذریعے سے اللہ نے ان کی زندگی بدل دی. حضرت ثانوی کے ایک مسافر سے توبہ کی توفیق ہو گئی. یہ خواتین کو لائیے, سمجھ میں آئے نہ آئے, پکنک کے لیے آئے, قرآن سننے کے لیے آئے, بیان سننے کے لیے آئے, لائے ان عورتوں کو. بار بار ان کے سامنے جنت کے تذکرے, جہنم کے تذکرے, خدا رسول کے متعلق سچی حکایتیں اور ضمیروں کو جھنجھوڑنے والی روایتیں, بزرگان دین کے واقعات. ارے ایک پتھر پر بھی پانی بار بار پڑتا ہے, پتھر بھی پگھل جاتا ہے. آخر یہ صنف نازک ہے. کل انشاءاللہ یہ آپ کا شکریہ ادا کرے گی. نماز چھوڑنے سے کیا نقصان, اولاد کو دین پر نہ چلانے سے کیا نقصان. تو بہرحال موجودہ ضروریات کے تحت ایسا نہیں کہ ٹائم پاس کے لیے کسی قصے کو لیا گیا اور اسی قصے میں 27 راتوں کو 30 راتوں کو ختم کر دیا گیا. ضرور اپنے خواتین کو لائے, فقہ کے مسئلے کی ذمہ داری وہ ہم پر چھوڑ دیں, اس لیے کہ مسجد میں لانے کو فقہا نے مکروہ کہا ہے. وہ داخل مسجد حصہ نہیں ہے. جب عورتوں کا اجتماع ہوتا ہے, تبلیغی عورتیں جاتی ہیں, بزرگان دین آتے ہیں, اولیاء آتے ہیں, عورتوں کے لیے وہاں پر علیحدہ پردے کا نظم ہوتا ہے, اس کو کوئی منع نہیں کرتا. اسی کیفیت کا یہی جو ہے, اسی نوعیت کا یہ بھی جو ہے ایک اجلاس سمجھیے گا. آپ ضرور لائیے. اور بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ وہ حصہ داخل مسجد میں ہی ہے تو عورت جن دنوں میں نماز کی حالت میں نہیں رہتی تو مسجد میں آنا منع ہے. وہ مسجد نہیں اسکول ہے, اس کا سودا نہیں ہوا. انشاءاللہ یہاں کی موجودہ کمیٹی اللہ ان کو خیر و عافیت سے نوازے, وہ عنقریب کرنے والی ہے. رمضان کے اندر آپ کے جو زیادہ چندے ہوں گے, عطیات ہوں گے, مرحومین کے نام پر آپ زمین خریدیں گے, انشاءاللہ وہ بھی مسئلہ اللہ تبارک تعالی حل کر دے گا. یہ جانے کی کیا ہو رہی بھی فضا. ابن شہنا رحمت اللہ علیہ کو پکڑا دیا گیا. بڑے عالم تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے, درباری عالم تیمور لنگ کے. اب ایسا سوال کرنا چاہتے تھے جس سوال میں ابن شہنا پھنس جائیں اور سوال کا جواب نہ دیں اور ان کو قتل کر دیا جائے. تو ابن شہنا سے کہا, درباری مولوی نے, ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. کہا شوق سے سوال کیجیے. کہا مسلمانوں نے تیمور لنگ سے جنگ کی, تیمور لنگ کے جو سپاہی ہیں وہ بھی آخر مسلمان ہیں, اور تم نے جو جنگ کی تیمور لنگ کا مقابلہ کیا, تم بھی مسلمان ہو. کافر اور مسلمانوں کی جنگ ہوتی تو مسلمان مرتا تو وہ شہید, کافر مرتا واصل جہنم. یہاں ایک طرف تیمور لنگ اور دوسری طرف مسلمانوں کی جماعت. اے ابن شہنا, اسی دربار میں, اسی وقت, اسی لمحے تیمور لنگ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں تمہیں یہ بتانا پڑے گا کون واصل جہنم, جہنم رسید ہوا, کون شہادت کا مرتبہ پایا, تیمور لنگ کی جماعت میں مرنے والا یا تمہاری جماعت میں مرنے والا. اگر یہ کہتے ابن شہنا کہ تیمور لنگ کی جماعت میں مرنے والے فوجی واصل جہنم تو یہ عالم بھڑکا دیتا, اور اگر یہ کہتے وہ تو مسلمان ان کو معاف نہیں کرتے. ان دونوں سوالوں کے بیچ میں اللہ ان کے دل کے اندر قرآن ہی کے ذریعے سے ایک جواب دیتے ہیں. ابن شہنا تیمور لنگ کے دربار میں کیا جواب دے کر اپنی زندگی بچاتے ہیں, ایک نئے شہید صحابی کے جذباتی واقعات کے ساتھ اور اس سوال کے جواب کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا اکرام احترام ہمیں اس کے شائن احسان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ رمضان کی رحمتوں برکتوں سے صحیح معنوں میں ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ جذبہ جہاد جذبہ شہادت رمضان کی برکتوں سے ہم نے بیدار فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.